بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، ایک نظم ہے، اس کا مرکزی خیال اور بند کی تشریح پڑھیں گے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ سب سے پہلے نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ شاعر کا نام علامہ اقبال اور یہ نظم بال جبریل سے ماخوذ ہے۔ تعارف شاعر: آپ کا اصل نام محمد اقبال، تخلص اقبال اور والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 1938 میں لاہور میں انتقال ہوا۔ آپ پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ کی تصنیف میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، ارمغان حجاز۔ مرکزی خیال: شاعر مشرق علامہ اقبال اس نظم میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے دنیا پر اتارے جانے کے احوال بیان کر رہے ہیں، حالات بیان کر رہے ہیں۔ اقبال کے خیال میں زمین ایک جاندار کی صورت میں سب سے پہلے انسان سے مخاطب ہے، لیکن یہ دراصل علامہ اقبال کے جذبات کا اظہار ہے اور نوجوانوں کے نام پیغام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا اور زمین پر خود پر اتارے گئے پہلے انسان کو تسلی دے رہی ہے۔ زمین جو ہے اپنے آپ پر اترنے والے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تسلی دے رہی ہے۔ جناب اقبال انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ جنت سے نکالے جانے کے غم کو لے کر بیٹھنے سے کہیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی محنت و کاوش سے اس دنیا کو ہی جنت میں بدل دے۔ پوری نظم کا نچوڑ اس ایک مصرے میں قید ہے: اے پیکرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، اے مٹی سے بنے انسان مسلسل کوشش کر، پھر اس کا بدلہ دیکھ کیا ہوتا ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو معرکہ بیم و نجاس دیکھ۔ بند نمبر 1 کی تشریح: آدم علیہ السلام کی زندگی پر پہنچنے پر روح ارضی کہتی ہے، اے انسان آنکھیں کھول، یہ تیرے سامنے زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ فضا ہے، ان پر نظر ڈال اور دیکھ، مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ نظارہ قابل دید ہے۔ اس پر نظر ڈالتے ہی اس ذات کا خیال آتا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس اللہ کا خیال آتا ہے۔ تو ان نظاروں کے پردوں میں اس کا جلوہ دیکھ، اللہ کا جلوہ دیکھ۔ تو اس محبوب حقیقی خدا سے جدا ہو کر یہاں آیا ہے، یہ تیرے لیے ستم و جفا ہے، یہ زندگی تیرے لیے جدائی کا زمانہ ہے، تجھے صبر سے کام لینا ہوگا اور خوف و امید کا یہ معرکہ دیکھنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ تشریح: بند نمبر 2: روح ارضی انسان سے کہتی ہے کہ یہ انسان، یہ آسمان کا نیلا گنبد، یہ خاموش فضائیں،
یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ سمندر، یہ ہوائیں آج تمہارے سامنے ہیں۔ کل ماضی میں جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو تمہارے فرشتوں کی ادائیں تھی۔ آج دنیا کے شب و روز کے آئینے میں اپنی ادائیں دیکھو۔ اس بند میں روح ارضی انسان سے کہہ رہی ہے کہ تو اس دنیا میں آیا ہے، وہ وقت دور نہیں جب زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے سمجھے گا۔ میرے خیالات کے سمندر کی کوئی حد نہیں، یہ بے کنار سمندر ہے۔ جب تیرے سینے سے آہیں اٹھیں گی تو آسمان تک پہنچیں گی۔ آہیں آہو بکا رونا، اپنی خودی کی تعمیر کر اور پھر دیکھ کہ تیری آہیں کیا اثر دکھاتی ہیں۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ ناپے تیرے بحر و تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ۔ روح ارضی آدم سے انسان سے کہہ رہی ہے، اے انسان، وقت تیرے اشاروں پر ہے۔ آسمان کے ستارے تیری حرکات و سکنات کو دیکھیں گے۔ تیرا تخیل بے کنار ہے، تیرا نالہ ہائے کی چنگاریاں آسمان تک پہنچیں۔ اپنی خودی کی تعمیر کر اور دیکھ تیری آہیں کیا اثر دکھاتی ہیں۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ جنت تیری پہچان ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ۔ تشریح میں فرما رہے ہیں کہ روح ارضی انسان سے کہہ رہی ہے، اے انسان، اس دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی چمک دمک تیری ایک چنگاری میں ہے۔ خدا نے تجھے جو ہنر عطا کیا ہے، اس سے تو ایک نئی دنیا آباد کر سکتا ہے۔ خدا نے تجھے جنت بخشی ہے۔ اب جب تو اس دنیا میں آ گیا ہے تو یہ جنت تجھے ججے گی نہیں، کیونکہ تیرے خون جگر میں خود ایک جنت پوشیدہ ہے۔ یعنی انسان اپنے قوت عمل سے خود اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ روح ارضی کا کہنا ہے کہ ایک خاک کے پتلے، تو لگاتار کوشش کر، پھر دیکھ تجھے اس کا کیا صلہ ملتا ہے۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خون ریز و کم آزار ازل سے۔ ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ اس بند میں فرمانے کی روح ارضی انسان سے کہہ رہی ہے کہ تیرے ہر سانس کا ہر تار دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہی گا رہا ہے۔ تو ہی عشق کی جنس کا خریدار ہے، تو محنت و مشقت کرتا ہے، اپنا خون و پسینہ ایک کرتا ہے، تیری ذات سے دوسروں کو کم نقصان پہنچتا ہے، تو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ تیری ہی رضا راقب تقدیر کی سواری ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی خودی کو اتنی بلند کر لے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان اپنے عمل سے ہی خود اپنی تقدیر لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات کی گئی ہے۔